کیا آج ٹیلی ویژن معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ I believe کہ میڈیا can turn things upside down. جس طرح حکمرانوں کا احتساب ہوگا، میں وقت زیادہ دور نہیں دیکھ رہا ہوں جب میڈیا کا بڑا سخت حساب کیا جائے گا. میڈیا کو سنسنی خیزی سے بچنا چاہیے. میڈیا کیا ہے؟ میڈیا تو عکس ہے نا. ہم 16 کروڑ پاکستانی آج سے تقریباً 44 سال پہلے ہمارے ملک میں ٹیلی ویژن کی بنیاد ڈالی گئی، جس کا مقصد ہم پاکستانیوں کو سستی اور گھر بیٹھے تفریح مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے تقاضے پورے کرنا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز کی بھرمار ہو چکی ہے، لیکن کیا عوام تک پہنچنے والے اس ذریعے کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے؟ کیا آج ٹیلی ویژن معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ آج جس طرح میڈیا فنکشن کر رہا ہے نا، یہ بالکل نیا فینومینا ہے فار پاکستانی فرام آل اوور دا ورلڈ. کیونکہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا نا کہ وہاں پہ جیسے ویسٹ کے اگر ہم میڈیا کی اگزامپل لیں تو ویسٹ میں میڈیا کو چند اہم پاورفل لابیز تھیں جو کنٹرول کر رہی تھیں، آج بھی کر رہی ہیں. لیکن آج جو یہ کھڑکی ہے اس میں سے ہوا اپنا راستہ بنا رہی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آئیڈیل سطح پر، ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے 2-3 سال ہوئے آزادی دی ہے، کچھ وقت لگے گا. اور دنیا کا جو عمومی قانون ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو آزادی کے ساتھ چلنے دیتے ہیں تو وہ خود بخود اپنی اصلاح کے راستے پیدا کرتی چلی جاتی ہے. میڈیا ان ٹائم رسپانسبل ہو جائے گا. یہاں پہ بعض دفعہ لیک آف رسپانسبلٹی کا اظہار ہو جاتا ہے. جو ان ٹائم سیلف کریکٹنگ میکینزمز ہوتے ہیں اس سے وہ کریکٹ ہوگا. دوسرا یہ جو عوام ہیں، جو فیڈ بیک ہے، وہ بھی کچھ چیزیں عوام جو ہیں وہ اسے ٹالریٹ کریں گے اور کچھ چیزوں کو عوام پھر جو آپ کا آڈینس ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرے گا. یہ اچھی بات ہے کہ بے شمار چینل آ گئے، ٹیلنٹ کو موقع ملا، روزگار کے مواقع فراہم ہوئے. اب امید میں یہ رکھتا ہوں کہ کوئی 4-5 سالوں میں یہ سب تمام چینل جو ہیں ذرا میچور ہو جائیں گے اور اپنا اظہار وہ ایفیکٹولی میچور طریقے سے کریں گے، ریسپانسبل طریقے سے کریں گے. میرا خیال میں میڈیا تو اب اتنی ورائٹی ہے ہمارے میڈیا میں. کچھ میوزک سے جو میوزک چینلز ہیں، کچھ آپ کے بچوں کے لیے ہیں، کچھ آپ کے نیوز چینلز ہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ. تو آپ کے پاس تو اب سارے ذرائع ہیں ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پیپل. آج 80 چینل کیبل سے آپ کو فری مل رہے ہیں اور ہر گھر میں مل رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ان دا اربن ایریاز. سو دا پوائنٹ از کہ وہ جو لوگ پہلے ڈرامے اور فلمیں دیکھتے تھے وہ اب سب ٹاک شوز دیکھتے ہیں. ان سب کے کان میں اگر وہ کوئی عورتیں کام بھی کر رہی ہیں تو کام کرتے ہوئے بھی کان میں آواز پڑ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر. اتنا شعور آ گیا ہے. ایک عام سٹیزن کے پاس آج بغیر بہت سارے پیسوں کے یہ وینیو یا یہ راستہ ہے کہ وہ اپنی بات کم از کم 4 لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. اور اگر وہ 4 لوگ اس کی بات سے کنونس ہوتے ہیں تو وہ 4 اور لوگوں تک وہ بات پہنچاتے ہیں. آئی تھنک جو ایک بہت ایڈوانٹیج ہوا ہے پاکستان میں ہوا ہے میڈیا کا ایکسپلوژن جو ہے. اس ایکسپلوژن سے آپ بہت سی اویئرنیس جو ہے جو پہلے آپ نہیں ہوتی تھی، ریڈیو کے تھرو ہوتی تھی، ٹیلی ویژن کے تھرو ہوتی تھی، لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی. اب وہ اویئرنیس جو ہے ہر ڈرائنگ روم میں جا سکتی ہے، ہر بیڈ روم میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اویئرنیس یہ آپ کا میرا کام ہے کہ اویئرنیس کریٹ کریں اور جا کے اویئرنیس کریں. اور بائی دا وے اس اویئرنیس میں ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. فار ایگزامپل سوئسائڈ بامبنگ آپ کرتے ہیں، اس دہشت گردی کو آپ سپیس نہ دیں، آپ دہشت گردوں کا میڈیا سپیس نہ دیں. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آئرش ریپبلکن آرمی کی دہشت گردی 40 سال چلی ہے ناردن بیلفاسٹ میں، ناردن آئرلینڈ میں. ایک دفعہ بھی برٹش میڈیا نے کسی ٹیررسٹ کو آن ایئر موقع نہیں دیا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرے. برٹش میڈیا کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی یہ تھی کہ چونکہ برٹش ریاست کے خلاف کی دہشت گردی کی جا رہی ہے، لہٰذا ایک بھی دہشت گرد کو کبھی آن ایئر ٹائم نہیں دیا گیا برٹش میڈیا میں. ٹیلی ویژن کو سمجھنا چاہیے
کہ کبھی یہ دہشت گرد کو اس طرح پیش کر رہا ہے کہ وہ ہیرو نظر آئے، اور کب لوگوں کو بروٹلائز کر رہا ہے. نہیں تو یہ بڑی سینسٹیو باتیں ہیں اس میں. لیکن ٹیلی ویژن نے عوام کو شعور بھی دیا ہے. ٹیلی ویژن عوام کو فوراً معلومات بہم پہنچاتا ہے. ٹیلی ویژن عوام کو بحث میں الجھاتا ہے. جی تو یہ سب باتیں تو اچھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے مورل سٹینڈرڈز اور ایتھیکل سٹینڈرڈز بالکل غلط منت ہو گئے ہیں، اس لیے میں ٹیلی ویژن والوں کو بلیم نہیں کرتا. خود سب لوگ، باقی جو معاشرہ ہے وہ بھی اس کے جو مورل سٹینڈرڈز ہیں بہت نیچے چلے گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، اور یہ بھی نہ ہو کہ ہم کسی معصوم کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوں. میڈیا آئی تھنک اس کو آپ اوور کم کر لینا چاہیے. تیدنگ پرابلمس جو تھے، ٹھیک ہے، تیدنگ پرابلمس سمجھ ہوتے ہیں. ہر نئی چیز جب آتی ہے، ایک بھیڑ چال چلتی ہے، تیدنگ پرابلمس ہوتے ہیں. بٹ ناؤ وتھ سرٹن رسپانسبلٹی ان اے ڈگنیفائڈ مینر، اور ایک سوچ کے ساتھ ان کی ویژن ہونا چاہیے. لوگوں نے چینلز کھول لیے وداؤٹ اینی ویژن، دے آر ایپنگ ایچ ادر. پروگرامز بھی ایک دوسرے سے اٹھا رہے ہیں نا، ایک لفظ کا ہیرا پھیری کر کے وہ پروگرامز ایک دوسرے نام بھی ویسے ہی رکھ رہے ہیں. اس وقت لوگ ہیویلی کمرشلائزڈ انداز سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. اپنے تئیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حقیقت نگاری کر رہے ہیں، لیکن وہ میرے نزدیک سنسیشنلزم کے زیادہ قریب ہیں. آپ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ آدمیوں تک اگر ایک چیز پہنچا رہے ہیں تو اس کی پوری طریقے سے تحقیق کر لی جائے تاکہ سنسنی خیزی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو سنسنی خیزی سے بچنا چاہیے کہ جی فلاں جگہ سے یہ بات سنی ہے، کہ یہ اب وہ سنی ہے آپ نے، اس کے اوپر کوئی سوچیں بھی تو کہ کیا یہ بات ممکن ہے، اور ممکن ہے یا نہیں ہے. آپ سوال کی حیثیت میں کر سکتے ہیں یہ بات ہم نے سنی ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ آپ نے خود تحقیق نہیں کی ہے، کسی نتیجے تک اگر نہیں پہنچے تو اس کو بالکل ایک نتیجہ خیز انداز میں آپ لوگوں تک پہنچا دیں. میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس سے ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. ہمارا میڈیا ہماری آئیڈیالوجی تبدیل کر دیتا ہے، قوم کو مایوسی میں ڈال دیتا ہے، ہمیں مغرب سے اور ہندوستان سے مروب کر دیتا ہے، ہمارے اپنے اندر کمزوریاں اور برائیاں دکھا کر ہم کو یہ احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. اپنے آپ کو درست کیجئے، کیونکہ مکافات عمل ورنہ بہت سخت ہوگا. جس طرح حکمرانوں کا احتساب ہوگا، میں وقت زیادہ دور نہیں دیکھ رہا ہوں جب میڈیا کا بڑا سخت حساب کیا جائے گا. ایک وقت تھا کہ پاکستانی ڈرامہ اپنا ایک معیار رکھتا تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ڈراموں کے وقت سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھی، اور ان ممالک میں بھی ہمارا ڈرامہ ذوق و شوق سے دیکھا جاتا تھا جہاں تھوڑی بہت ہی اردو بولی اور سمجھی جاتی تھی. مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈرامہ حقیقت سے دور ہوتا چلا گیا اور غیر ملکی ڈراموں سے متاثر ہو کر اپنا معیار کھوتا چلا گیا، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے ڈرامے کا معیار پھر سے بہتر بناتے، ٹی وی پروگرامز فراہم کرنے والے افراد یہ کہہ کر اپنے آپ کو اور دوسروں کو مطمئن کرنے لگے کہ عوام اب انڈین طرز کے ڈرامے ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اس بات میں کہاں تک سچائی ہے اور کہاں تک ہماری اپنی نااہلی؟ کیا آج ٹی وی پر واقعی وہ کچھ دکھایا جا رہا ہے جو پبلک دیکھنا چاہ رہی ہے؟ کیا ہمارا ڈرامہ اتنا ہی برا ہوا کرتا تھا؟ آپ کا جو پاکستانی ڈرامہ تھا، چاہے وہ پی ٹی وی سے شروع ہوا لیکن تھا وہ پاکستانی، اس ڈرامے میں ایک توانائی تھی. توانائی یہ تھی کہ وہ اوریجنل تھا، ایشو اورینٹڈ ڈرامہ تھا، زندگی سے انسپائرڈ تھا، موضوعات بڑے انوکھے تھے، فارمیٹ بڑا مناسب تھا. اگر سیریل بھی ہوتا تھا تو 13 بہت زیادہ وہ 26 ایپیسوڈ. سوپس وغیرہ نہیں تھے. آپ دیکھیں اپنے پورے ٹی وی کلچر کو، انڈیا کے اسٹار پلس کی جو پروگرامنگ ہے جو انسپائرڈ ہے ویسٹ سے،
وہ وہاں سے کاپی کرتے ہیں, اور انڈین ٹی وی نے اس چیز کو بڑا پاپولرائز کیا ہے جو سوپس ہے, اس سوپ سے متاثر پلیز ہمارے ہاں بن رہے ہیں. آپ اپنا جو ڈرامہ دکھا رہے ہیں اس کے اندر دکھا رہے ہیں گلیمر. آپ جھونپڑی میں نہیں جا رہے کہ جھونپڑی کے اندر کوئی نیک آدمی ہے, کوئی بزرگ آدمی ہے, کوئی استاد بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کے پاس نہیں جا رہے. آپ ایک بڑی سی گاڑی کے اندر کسی بنگلے کے اندر جاتے ہیں اور آپ ایک سینس آف ویلیوز, ایک جھوٹا سینس آف ویلیوز. انڈیا کے پاس ایک ہیوج مارکیٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہے کہ اپنے کسی بھی سیریل پہ بے تحاشا پیسہ خرچیں اور اس کو آلموسٹ فوٹو فنش بنا دیں. یعنی اسکرین پہ ان کی تصویر اچھی لگتی ہے, چاہے وہ جتنی کانٹینٹ ان کا جتنے بھی گھٹیا ہو, جتنا کمزور ہو, اسکرین کو وہ سجا دیتے ہیں عجیب و غریب فیشنز کے ذریعے, سنگار کے ذریعے, سیٹس کے ذریعے کہ جو محلات نظر آتے ہیں. ہم وہ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم وہ سارا جو تصویر کی خوبصورتی جو ہے کے لیے جو لوازمات چاہیے وہ ہمارے پاس ہے نہیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا ایک بہت ہی بھونڈا چربا ان کا بنا لیتے ہیں اور کانٹینٹ پہ بھی آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں, فارم پہ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں, پروڈکشن ویلیو کوئی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں آپ کا ڈرامہ اس وقت تک ڈرامہ نہیں بنتا جب تک کہ وہ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور نہیں کرے. آپ نے مفہوم بدل دیا, آپ نے آرٹ کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا کہ صاحب ہم تھکے ہوئے آتے ہیں زندگی کے مسائل میں, یہ وہ پتہ نہیں, ذرا سی تفریح ہو جائے. پاکستانی ڈرامہ جو تھا اس میں پوٹینشل تھا اس لیے کہ وہ حقیقت کے قریب تھا. آپ ایرانی فلمیں دیکھیں, حقیقت پہ بیسڈ ہیں, سادہ سی فلمیں, سٹوری ٹیلنگ کا ان کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے, ہیوی بجٹ فلمیں نہیں ہیں. پاکستان کیوں نہیں کر سکتا اس طرح؟ انڈیا کی طرح کی فلمیں کیوں بنائیں یا انڈیا کی طرح کے سیریلز کیوں بنائیں؟ اپنی اسٹرینتھ پہ توجہ دیں اور اسی کو پالش کریں اور آگے لے جائیں. آپ کے ڈرامہ سے انڈینز متاثر تھے, یا جہاں بھی آپ کا ڈرامہ گیا ہے اردو سمجھنے والے لوگ متاثر ہوئے ہیں, انہوں نے بڑے شوق سے دیکھا. آپ آج کل مطلب ایک بہت ہی سب اسٹینڈرڈ چیز سے متاثر ہو کے اپنی اسٹرینتھ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اشفاق احمد صاحب کے بھی ڈرامے ہوا کرتے تھے. اشفاق احمد صاحب بھی میڈیا پر آ کر کام کرتے تھے. پوری دنیا کے اخلاق و کردار بدل کے رکھ دیے اس بابے نے. وہ کیا لکھا کرتے تھے, وہ کیا کام کیا کرتے تھے. ان کے ڈرامے بھی ایک حقیقت, ایک محبت, 100 افسانے اور اس طرح کے نہ جانے کتنے ڈرامے انہوں نے جو سیریز بنائی ہے. ہر ڈرامے میں ایک میسج ہوتا تھا, ایک پیغام ہوتا تھا, ہیومن ویلیوز ہوتی تھی, محبت اور پیار کی باتیں ہوتی تھی. زاویہ پورا اٹھا کے دیکھیے جو سیریز انہوں نے اتنی بڑی کی ہے. تلقین شاہ اٹھا کے دیکھیے وہ کیا کیا کرتے تھے. یہ آرٹ کا کام ہے, یہ ادب کا کام ہے, یہ فن کا کام ہے کہ آپ کو بہتر انسان بنائے, کہ آپ سوچیں کہ ہاں یہ معاشرے میں ناانصافی ہو رہی ہے اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے. آپ اس پہ گفتگو کریں, آپ اس سے مکالمہ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. میرے خیال سے اب لوگ کہتے ہیں جی میں سیاسی ڈرامہ لکھتا ہوں, میں یہ لکھتا ہوں. سیاسی ڈرامہ پتہ نہیں لکھتا ہوں یا نہیں لکھتا ہوں, لیکن میں کچھ سوالات اٹھاتا ہوں کہ یہ ایک ناانصافی ہو رہی ہے اور ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. اور میں ایک رخ بھی دکھاتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. تو اس لیے اگر آپ کو میرے کام میں وہ گلیمرس چیزیں نہیں ملتی تو وہ نہیں ملتی. وہ اس لیے کہ ایک نظام اقدار ہے جس میں یقین رکھتا ہوں. اور میرے خیال سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں یہ بزرگ کی بات نہیں ہے, یہ استاد کی, یہ ایک شریف آدمی کی, یہ ایک تحقیق کرنے والی کی, ایک لوگوں کی خدمت کرنے والی کی, ان تمام کی, ان کو آپ صرف اتنا کریں کہ ان کو شناخت کریں, ان کو لے کے آئیں سامنے. آپ دیکھیں گے یہی بچے جو ہیں ان کے ہاتھ چومیں گے. بہت ہی زبردست ٹیلنٹ کو گروم کیا گیا, پروموٹ کیا گیا, لوگ ان سے واقف ہوئے. یہ ایک کنٹریبیوشن ڈیفینیٹلی تھی. لیکن مجھے ڈے 1 سے جو ڈسسیٹسفیکشن رہی ہے وہ یہی کہ کریٹیکل کانٹینٹ کی آزادی پی ٹی وی کو نصیب نہیں تھی کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو یہ آزادی دیتے. اگر یہ آزادی ملتی تو پی ٹی وی بہت پروڈکٹیو رول پلے کر سکتا تھا.
آج پاکستان میں ٹیلی ویژن محض ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ ہی نہیں رہا بلکہ ایک ضرورت بن چکا ہے. ہمیں لوگوں کو جگانے اور سیاسی و معاشرتی اعتبار سے متحرک کرنے کی ضرورت ہے. ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تمام تر تجارتی و مالی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آج میڈیا پاکستانی عوام میں بہترین سماجی اور معاشرتی تربیت کے حصول میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میڈیا بہت کچھ کر سکتا ہے. میڈیا پہلی بات تو یہ کر سکتا ہے کہ اپنی زبان ٹھیک بولے. یعنی جو اس وقت نقصانات ہو رہے ہیں، جو ہمارے تہذیب کو، کلچر کو نقصانات ہو رہے ہیں، اس سے بچائے. میں انگریزی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ جو زبان میڈیا پہ آ رہی ہے، اور وہی میرے بابا نے کہا کہ جو اپنی مادری زبان جس کی ٹھیک نہیں ہے، جو اپنی مادری زبان درست نہیں بول سکتا، وہ کوئی زبان نہیں سیکھ سکتا. تو پہلی چیز کہ اپنا کلچر، کیونکہ بنیادی طور پہ آپ ایک کلچرل آرگنائزیشن، آپ کی یہ ثقافتی تمام ادارے ہیں، اور ان کا پہلا جو ہے وہ اپنے ثقافت کو. دوسری یہ کہ جو ہمارے ایشوز ہیں، جن کے اوپر معاملات ہیں، مسائل ہیں ہمارے، ان کے اوپر تجزیاتی، میں سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے ان پروگراموں پر بہت اچھی ہو رہی ہے. اس موقع پہ میں میڈیا کی انتہائی تہ دل سے تعریف کرنا چاہتا ہوں. جن جرأتوں سے، جن جارحیت اور بلیک میلنگ سے میڈیا نے استقامت دکھائی، اپنا استحکام، انٹیگریٹی انہوں نے پیش کی، اور جس طرح سے انہوں نے عوامی کمٹمنٹ کا اظہار کیا، قابل تحسین ہے. تو اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر کسی بلیک میلنگ کے، بغیر کسی دباؤ کے، انہیں یہ خلق خدا جو ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنا کام کرنا چاہیے. اور تاریخ کے حقائق، جو جھوٹی تاریخ ہم پہ تھوپی گئی ہے، اس تاریخ کو درست کرنے کے لیے تاریخ کا نئے سے جائزہ لینا چاہیے. آج کل کے دور میں علماء اور دانشور بغیر میڈیا کے بھی بات نہیں کر سکتے، ان کو میڈیا چاہیے. پہلے زمانے میں کلچر، تہذیب اور تھی کہ لوگ جامع مسجد میں جمع ہوتے تھے اور جمعے کے خطبے ہوتے تھے اور وہاں پر درس محفلیں لگا کرتی تھیں. وہ ماحول بدل گیا ہے. اب علماء اور دانشور بھی میڈیا پر آ کے بات کرتے ہیں. اس لیے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا تعارف کا ذریعہ اور پہنچانے کا ذریعہ میڈیا ہے. آج یہ ہمارے بچے جو خراب ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ڈانس، یہ گندی چیزیں، گندی فلمیں. اگر ٹی وی اچھے علماء کے پروگرام دے، تربیتی پروگرام دے، تربیتی نشستیں قائم کرے. علماء کو بھی اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے قوم سے، تو میڈیا پر آ کے بات کرتے ہیں. میڈیا کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے. قوموں کو تباہ و برباد بھی آپ کریں گے، قوموں کو سیدھے راستے پہ بھی آپ چلائیں گے. آج کل کی دنیا میں انفارمیشن وارفیئر میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میڈیا نیوٹرل ہوتا ہے، اس سے بڑی احمقانہ بات اور کوئی نہیں ہے. بی بی سی اور سی این این اور فاکس نیوٹرل میڈیا نہیں ہے. اپنے ملکوں کی فورن پالیسی آگے بڑھانے کے لیے انفارمیشن وارفیئر کے ہتھیار ہیں. اسی طرح پاکستان کا جو میڈیا ہے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی. آپ دشمنوں کے ہاتھوں میں ہتھیار بننا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، یا عزت اور غیرت کے ساتھ اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دوسری غیرت مند قوموں کے ساتھ برابری کا معاملہ کر سکے؟ یہ فیصلہ میڈیا نے کرنا ہے. خدا را ایسے لوگوں کو میڈیا پہ لایا جائے جو صاحب علم ہو، جو صحیح معنی میں لوگوں کی تربیت کر سکیں. نہ یہ کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے جو چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر آپس میں لڑائیں. I believe کہ میڈیا can turn things upside down. اور آج کل میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا اگر پازیٹیو کیمپینز، ایشو بیسڈ کیمپینز چلانا شروع کر دے تو ہمارا ملک یقیناً بہت آگے، ہمارے لوگوں کی سوچ بہت تبدیل ہو سکتی ہے، اور ہم ایک پازیٹیو عمل کے اوپر چل سکتے ہیں. میڈیا تو وہ شیشہ ہے جس میں اپنا چہرہ دیکھتی ہوں. جب کبھی کبھی وہ مست چہرہ مجھے نظر آتا ہے تو میں ڈر جاتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ پابندی لگا دوں یا اس پہ پردہ ڈال دوں. یہ بات ہے. تو میڈیا کیا ہے؟ میڈیا تو عکس ہے نا. جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ آپ ہر گھر میں پہنچا دیتے. آپ یہی کام کر رہے ہیں نا. اور جب وہ مسخ شدہ صورت اس معاشرے کی ان لوگوں کو ہٹ کرتی ہے جو ذمہ دار ہیں اس کے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ پردہ ڈال دیا جائے. یہی کہانی ہے نا، اور کیا ہے. لیکن اپنی اصلاح کے لیے اپنی مسخ شدہ شکل دیکھنے کی ضرورت ہے، آنیسٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے. کرٹیکلی پردے ڈالے بغیر، بہت پردے ڈال دیے ہم نے، بہت چیزیں چھپا لی. اب
کھل کر چیزوں کو اپنی کمزوریوں کو دیکھنے کی، پھر ان کو دور کرنے کی. مطلب اگر آپ کمزوریوں کے بارے میں جانیں گے نہیں تو انہیں دور کیسے کریں گے؟ سب اچھا ہے کی کہانی ختم ہو گئی، سب اچھا نہیں ہے. بہت مسئلے ہیں، بہت مسائل، اور ہر لیول پر میں تو کہتی ہوں ہر وہ شخص جس کے اوپر اتنی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائے. جتنا زیادہ طوفان میڈیا کے ذریعے برپا ہو سکتا ہے، چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، جتنی بڑی آواز، جتنی بڑی گونج پہنچائی انٹرنیٹ کے ذریعے. زمانہ بدل چکا ہے، انٹرنیٹ، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن جو اویلیبل ہے، اس کا اتنا بڑا انفلوئنس ہے کہ اگر اس ٹیکنالوجی کو پراپرلی استعمال نہ کیا گیا تو پھر کاؤنٹر آفینسو جو رسپانس ڈیولپ کرنا ہے اس کنفیوژن کا، اس کفر کے نظام کا، وہ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا. میڈیا کو پورا بھرپور استعمال کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا اپنی آزادی اور خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے باوقار انداز میں پاکستان کے لیے کام کرے اور پاکستانیوں کے لیے کام کرے. 98% کے لیے کام کرے، 98% کو سوچ کر ذہن میں رکھ کر کام کرے، 16 کروڑ کے لیے کام کرے.